الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. یہ انباء الرسل کا سلسلہ چل رہا ہے، مختلف انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا قصے جو سبق کے لیے اور تسلی کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کے مختلف جگہوں میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، اور یہاں موضوع کے مطابق آخری حصہ کہ جہاں مانا نہ ماننے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئے، اس کو ہلکا یہاں مختصراً لیا گیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح دلیل کے ساتھ. یہ کیا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات جو دیے گئے تھے، 9 آیات قرآن پاک میں آتا ہے کہ 9 معجزات تھے. ان میں مشہور معجزہ عصا، ید بیضاء وغیرہ یہ مشہور معجزے تھے، باقی اور بھی. تو یہ 9 معجزات دیکھ کر فرعون کی طرف بھیجا، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاتبعوا امر فرعون، یہ ملأ کا پہلے گزر چکا ہے سورہ یونس میں. فاتبعوا امر فرعون، تو انہوں نے بات مانی فرعون کی. اتباع پیچھے چلنا، نقش قدم پر چلنا، بات ماننا. امر فرعون، فرعون کے احکامات کی یا ان کی باتوں کی. انہوں نے فرعون کی بات مانی، یعنی وہ فرعون کے پیچھے چلے اور موسیٰ کی بات گویا کہ نہیں مانی. وما امر فرعون برشید، رشید رشد ہدایت کو بھی کہتے ہیں، سمجھ بوجھ کو بھی کہتے ہیں. قرآن پاک میں یرشدون، راشدون، راشد، اس طرح کے الفاظ ہدایت کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں. اور حتیٰ الی اذا بلغ منہم الرشد، سمجھ بوجھ کے معنی میں. بچے کے بارے میں آیا کہ یتیم کا قصہ ہے اس میں شروع میں، اور پھر کہا کہ جب سمجھ بوجھ اس کی پوری ہو جائے تو پھر اس کو حوالہ کر دو اس کو. تو رشید کے معنی سمجھ. وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا معاملہ کوئی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، یعنی کوئی عقل کی بات نہیں تھی، سمجھ بوجھ کی بات اس میں تھی نہیں، یا پھر وہ ہدایت کی کوئی بات اس میں تھی نہیں، گمراہی کی بات تھی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ فرعونی اسی کے پیچھے لگ گئے، اسی کی بات ماننے لگے. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ یقدم یوم، قدمہ یقدم کے معنی لانے کے آتے ہیں، آنے کے آتے ہیں. قدمہ یقدم کے معنی آگے چلنے کے آتے ہیں، یعنی ایک آدمی آگے چل رہا ہے، باقی اس کے پیچھے چل رہے ہو تو اس کو یقدم کہتے ہیں. نصر ینصر سے ہیں. یقدم قومہ، لیڈ کرے گا اپنی قوم کو، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی قوم کو کے آگے آگے چلے گا. یہ لفظی ترجمہ اس طرح ہوگا. یوم القیامت، قیامت کے دن. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، پھر ان کو اتارے گا آگ میں، ڈال دے گا آگ میں. تو جس طرح ایک مناسبت ہے کہ جیسے کہ یہاں ان کا قائد تھا یہ، وہاں بھی ان کا یہی قائد ہوگا. یہاں ان کی بات مان کے چل رہے تھے، وہاں بھی ان کی بات مان کے چلیں گے، لیکن انجام کار کیا ہوگا؟ جہنم میں گرے گا. ورد یرید، آنا، اورد یورد، اراد، لانا، یہ افعال میں پھر آئے گا. ورد یرید، ضربہ یضرب سے ہے. ان کا اصل معنی کہ پانی پلانے کے لیے ریوڑ کو گھاٹ تک لے آنے کے معنی میں اصل ہے جی، لیکن یہ پھر مطلق لانا اور لے آنا کے معنی میں استعمال ہوا. فَأَوْرَدَهُمْ، تو ان کو لے آئے گا، لے اترے گا، النار، آگ میں. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، ورد وہی کہ آنا، المورود آنے کی جگہ، گھاٹ. بہت ہی بری جگہ ہے جہاں آیا جاتا ہے. بئس الورد المورود، المورود سے مراد یا وہ جگہ، اگر ظرف کا معنی لے لیں، اس مفعول ظرف کے معنی میں ہوگا تو اترنے کی جگہ، گھاٹ. ورد آنا، برا آنا ہے، برے اس بری جگہ میں.
اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا بری جگہ میں یہ برا آنا ہے، بلکہ بری جگہ تو نہیں ہوئی، لیکن اس گھاٹ میں برا آنا ہے، اس گھاٹ میں یہ برا آنا ہے، یہ اسم ظرف کے معنی میں اگر لے لیں۔ المورود سے مراد الذی وردہ کے اگر لے لیں، الذی وردہ کہ وہ شخص جو آیا، تو برا آنا ہے اس شخص کا آنا، یہ معنی ہوگا۔ تو لفظ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، بئس اور نعمہ یہ دو الفاظ ہیں، آپ پڑھیں گے گرامر میں۔ بئس افعال ضم میں سے ہے اور نعمہ افعال مدح میں سے ہے۔ بئس افعال ضم کا مطلب کسی چیز کی برائی بیان کرنی ہو تو یہ لفظ استعمال ہو، اور نعمہ کا لفظ کسی چیز کی اچھائی بیان کرنی ہو تو وہاں آتا ہے۔ بئس الورد، برا ہے یہ آنا، المورود اس گھاٹ میں، اس گھاٹ میں آنا بہت ہی برا ہے، اس گھاٹ میں آنا بہت ہی برا ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور پیچھے لگا، یہ اتباع اوپر انہوں نے اتباع کی، وَأُتْبِعُوا مجہول کا صیغہ پیچھے لگا دی گئی، فی هَذِهِ یہاں، لعنتاً لعنت، لعنت یہاں ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ آگے آ رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ هَذِهِ سے مراد یہ دنیا ہے، تو اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اللہ کی پھٹکار لگ گئی، اور آخرت میں بھی۔ وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور یہ رفدہ یرفدو کے معنی کچھ انعام دینا، عطا کرنا، دے دینا، تو بئس الرفد بہت ہی بری عطا ہے، المرفود یہ بھی جو دیا گیا ہے، بہت ہی برا بدلہ ہے جو ان کو دیا گیا، بہت ہی برا صلہ ہے جو ان کو دیا گیا۔ ذالک من انباء القری، یہ بستیوں کی قصے ہیں، نقصہ جسے ہم تمہارے اوپر بیان کرتے ہیں، منہا قائم و حسید، ان میں سے کچھ قائم ہیں اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور کچھ حسید کے معنی اس فصل کو کہتے ہیں جو کٹی ہوئی فصل کو کہتے ہیں، محسود کے معنی میں ہے۔ تو بعض تو اپنی جگہ کھڑے ہیں اور بعض اجڑ چکے ہیں، بلکہ ویراں ختم ہو چکے ہیں، کٹی ہوئی فصل کی طرح ناپید ہو چکے ہیں۔ کٹی ہوئی فصل کے محاورتاً ترجمہ کریں گے کہ کٹی ہوئی فصل کی طرح ناپید ہو چکے ہیں، نظر بھی نہیں آتے، ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے۔ تو یہاں ان جو عذاب آئے تھے ان قوموں کے اوپر جو ہم نے پہلے پڑھا، تو حضرت یہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، فرعون کو غرق کیا گیا، تو مصر تو کچھ بھی نہیں ہوا، مصر تو اپنی جگہ قائم میں سے ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا جو قوم تھی اور ان کی جو بستی تھی اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ تو یہ ان کی مثالیں ہیں جن کا ہم قصہ تمہارے اوپر بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ قائم ہے اپنی جگہ کھڑے ہیں، قائم ہے مطلب اپنی جگہ کھڑے ہیں، وہ حسید، اور کچھ مٹ چکے ہیں، کچھ مٹ چکے ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اللہ کی نافرمانی کوئی کرتا ہے تو اللہ کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ بلا وجہ ان کو پکڑتا ہے، یہ ان کو بتایا ہوا ہوتا ہے، بتائی ہوئی بات نہیں مانتے ہیں، عقل کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، تو پھر کیا ہے، یہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ گناہ گویا کہ ہم اپنی گناہگار گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، تو لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، تو کوئی فائدہ نہیں ہوئی، اغنت کا لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، تو ان کے ان الہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کون سے الہ؟ التی یدعون من دون اللہ، وہ جو جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یہ من شیء کچھ بھی، تو یہ اس طرح ہو گیا کہ فما اغنت عنہم آلہۃ من شیء، کہ ان کے ان الہوں نے ان کو ذرا بھر بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وہ کون سے الہ؟ التی یدعون من دون اللہ، جن کو کہ یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ یہ کب فائدہ نہیں پہنچایا؟ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا فیصلہ آ گیا، جب تیرے رب کا فیصلہ آ گیا تو ان کے ان الہوں نے جن کو یہ پکارتے تھے ذرا بھر بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچایا۔
وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں اضافہ کیا ان میں سوائے تباہی کے، یعنی صرف ان کو تباہی کی طرف ہی لے گئے، صرف ان کو تباہی کر دیا۔ تدبیب تفعیل، باب تفعیل سے ہے، تبا یا تب تتبیباً، کہ میں تباہ کر دینا۔ تبت یدا میں ہم پڑھتے ہیں نا تباہی کے معنی میں، بربادی کے معنی میں، تو تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ ان کو نہیں دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح اخذ پکڑنا، پکڑ تیرے رب کی پکڑ اسی طرح، اذا اخذ القرى، جب کہ کسی بستی کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی عذاب میں پکڑ لیتے ہیں، وہی ظالمۃ، اس واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہو۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ کفر، شرک اور اللہ کی انتہائی نافرمانی میں مبتلا ہونے۔ جب کوئی بستی ظلم کے حالت میں ہو تو اس وقت تیرا رب کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ علیم بھی ہے، شدید بھی ہے، دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے۔ صدق اللہ۔